ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلش میں, ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں, اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی, تو وہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی, ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے, اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے, لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں, کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے, اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے اچھے مرد تھے وہ سارے چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ چھڑے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں, الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں, صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیوہ پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت ہے. باقی باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں عورت کے حقوق کے نام پہ, حقوق کچھ بھی نہیں ہے. عجیب عجیب کالیں آتی ہیں. ایک بڑی لبرل خاتون کی کال آئی, بڑی ایجوکیٹڈ, میں برائی تو نہیں کر سکتا, ان کی اچھی خاتون تھی, لیکن مغربی کلچر کی تعریفیں بہت کر رہی تھی. کہہ رہی آپ کیوں مغربی کلچر کو برا کہتے ہو, اتنی ایکچولی آزادی ہے ہمارے ہاں تو مرد بیویوں کو پیٹتے بھی ہیں, اور ایکچولی وہاں اتنی. میں نے کہا محترمہ آپ وہاں جا کے رہیں. کہ نہیں دیکھیں اتنے اچھے لوگ ہیں اور دیکھیں کتنے قوانین ہیں, وہاں کوئی خاتون کو چھیڑ دیں تو پولیس آ جاتی ہے. یوں چھیڑ بھی دیا تو کیا آ جائے گی, پولیس آ جائے گی. میں نے کہا اگر کوئی مرد بیوی کو مار پیٹ رہا ہے بلا تو یہ تو غلط کر رہا ہے, اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا شہروں میں. کوئی ہم بھی یہیں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, لیکن عمومی ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پیٹنے کے واقعات یہاں سے زیادہ ہیں. اور دوسرا وہاں پیٹے گا کیوں جب بیگم اپنا کما رہی ہے اور یہ ایک دھیلا بیگم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیگم بولے گی ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی, میں اپنا کھاتی ہوں تو کیا کرتا ہے, بچوں کو تو کم وقت پالتا نہیں ہے. اور بچوں کے بارے میں بھی کیس کیا تھا, پتہ چلا تھا یہ ابا ہے, ورنہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں ابا ہوں. کس بیس پہ وہ پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, شرابیں پی کے مارتے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کینیڈا سے, امریکہ سے, اتنا مارتے ہیں نا عورتوں کو وہاں پہ. میں نے پھر اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اگر آپ کو میری بات دلائل سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کسی انگریز سے شادی کیوں نہیں کر لیتی, پھر
کبھی بھی نہیں کرے گی کوئی خاتون انگریز سے شادی, نہیں کرنی کس سے ہے؟ مسلمان مرد سے. ان کو پتا ہے یہ بیوی بنا کے رکھ لے گا, گورا بیوی بنا کے نہیں رکھے گا. تو یہ کتنا اچھا کلچر ہے کہ کوئی عورت, مسلمان عورت کسی گورے سے کبھی شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں لاتی, بلکہ گوروں کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں سے شادی کرتی ہیں. جا کے دیکھ لو, جاپان کی عورتیں پٹھانوں کے قبضے میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. حقیقت بتا رہا ہوں, جاپان میں پٹھان دبا کے جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہا ہے. اب اس پہ تو لوگ عیاشی دے رہے ہیں افغانیوں کو, پٹھانوں کو, کہ تم عیاشی کر رہو, ایک بیوی ادھر ایک جاپان میں عیاشی ہے. اللہ کے بندو, یہ عیاشی نہیں, ان عورتوں کے حقوق کا اسلام نے تحفظ کیا ہے کہ ان کو ان کے مرد عزت اور وفا نہیں دیتے. تو عورت کو یہ آپشن دیا کہ تمہارے مرد نہیں دے رہے نا وفا, تو ہم نے مسلمان مرد کو اجازت دی کہ تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ. تو وہ پہلے امتحان لیتی ہیں اس پٹھان کا, ایسے ہی نہیں کوئی کسی کی بیوی بن جاتی. وہ جاپان ہے, وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اسلام قبول کر کے اس پٹھان کی دوسری بیوی بن جاتی ہے. خود پٹھان بن جاؤ اگر مسلمان نہیں بنتے تو, اگر تم مسلمان تو پٹھان تو بن جاؤ, تو وہ پھر وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اسلام نے ان کو بھی پروٹوکول دیا ہے, ان عورتوں کو بھی, ان کو تحفظ, شوہر مل جاتا ہے.